کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو لفظ امت ہے اس پر گفتگو ہو جائے۔ جو لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مختلف ڈرائنگ رومز کے اندر، مختلف محفلوں میں، مختلف کارنرز پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ تصور، جس کو تصور امت کہا جاتا ہے، یہ تصور ایک دقیانوسی تصور ہو گیا ہے، یہ ایک رومانوی تصور ہے۔ کون سی امت، کہاں کی امت، بس یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ کیا ہے؟ یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، نوجوانوں کو مس یوز کرنے کی باتیں ہیں، ان کا استحصال کرنے کی باتیں ہیں۔ لیکن شاید ایسا نہیں، شاید کیا، یقیناً ایسا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ امت کی تعریف کیا ہے؟ امت کی تعریف یہ ہے، دنیا کا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی اساس بناتا ہے، جو قیامت تک کے لیے قرآن کریم پر اپنا ایمان رکھتا ہے اور محمد مصطفیٰ کی شریعت کو آخری شریعت مانتا ہے، وہ شخص امت محمدیہ سے وابستہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شریعت تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک تسبیح میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح بنا دیتی ہے۔ امت کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تنہا ہے لیکن انہیں امت قرار دے رہا ہے۔ امت کا تصور حقیقت کے روپ میں ماضی میں ڈھلا، حقیقت کے روپ میں ڈھلنے کا منتظر ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، یہ اقبال نے کہا۔ وقت کیونکہ بہت محدود ہے، میں تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ تصور امت ایک واضح تصور ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے اور اسے عمل میں آنا ہے جس طرح ماضی میں تھا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں آج ہمارے پاس اس معاشرے میں کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی میں بھی ہمارے وہی حالات تھے جو آج ہیں۔ جناب والا 1929 تک دنیا امریکہ کے نام سے ناواقف تھی۔ یہ ابھی کی بات ہے، 1929۔ اس وقت برطانیہ کا تاج اور برطانیہ کا جھنڈا دنیا پہ لہراتا تھا۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں، اس کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ میں نے جو یہ آیت ابھی یہاں پڑھی سورہ فتح کی، جو مجھ سے پہلے ہمارے قاری صاحب نے پڑھی تھی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے بعد کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ فتح کی یہی رکوع چل رہا ہے سورہ فتح کا، جو پڑھا قاری صاحب نے۔ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اظہار دین تمام ادیان پہ کیسے ہوتا ہے؟ تاریخ کہاں جائے گی، کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ قرن اولیٰ میں۔ قرن اولیٰ میں کہاں لے کے جائے گی؟ عہد نبوی میں۔ عہد نبوی میں ہمارا مثال ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صرف ایک مثال ہے، وہ کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ یعنی اپنے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو زوال سے باہر نکلنے کے لیے اپنا تعلق ماضی سے جوڑنا ہے۔ ماضی سے جوڑنے کے لیے طویل گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے 3 باتیں صرف جو میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں، کس سے؟ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آغاز ہوتا ہے غار حرا میں جانے کا۔ غار حرا میں جانا شروع ہوا، پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آگے بڑھتی ہے بات، اعلان نہیں ہو رہا ہے، تبلیغ کا انداز ابھی وہ نہیں آیا کہ جو ہونا چاہیے، جب تک کہ سورہ مدثر نازل نہیں ہو جاتی۔ سورہ مدثر نازل ہوتی ہے، قم فانذر کی بات ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ دعوت پھیلا دیں، دعوت کو عام کریں، اظہار دین کے لیے، اظہار دین۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قوم فانذر سے سفر شروع ہوا، کہاں تک بات پہنچی؟ فتح مکہ تک، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ ہجرت ہوتی ہے، ہجرت ہونے کے بعد غزوات ہوتے ہیں، غزوات ہونے کے بعد صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بات ہوتی ہے، لیکن 2 برس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا لا تصریب علیکم اليوم۔ یہ تمام مراحل ہیں جو کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق سے کے بعد قوم فانذر کے بعد صلح غزوات، صلح حدیبیہ، فتح مکہ۔ خواتین و حضرات، دین ادخلوا فی السلم کافہ کا نام ہے، دین میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں۔ دین کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس طرح سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاش حق کی بات ہوتی ہے، اعلان حق کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد نفاذ حق کی بات ہوتی ہے، تو اپنی شخصیت کو تلاش حق آ گیا ہمارے پاس۔ ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں، اس امت محمدیہ کا حصہ ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے، پیغمبروں نے دعائیں مانگی تھیں۔ ہمیں یہ نعمت خود بخود مل گئی۔ اب کیا ہے؟ اعلان حق۔ ہم نے اعلان حق کا کیا، لیکن کیا ہم نفاذ حق کی اس منزل تک پہنچے کہ جس کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، کس سے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ میرا پیغام پھیلا دو۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، اور کار نبوت یہ ہے کہ دین کو عام کیا جائے، دین کو پھیلایا جائے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اپنی بات میں آپ کو آج بتاؤں، اس وقت مغرب میں 96% مغرب وہ ہے جس کے پاس اب تک دین کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ ریسرچ بتا رہا ہوں، 96% وہ مغرب ہے آج جس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی۔ ہم 1.5 ارب مسلمان، ہم نے کیا بلغ ما انزل الیک، کیا وہ کام کیا، ادا کیا؟ اس سے ما حقہ عہدہ برا ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں ان سے گریز کرتا ہوا آگے چلتا ہوں۔ امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل۔ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے فکری یکجہتی۔ قرآن الحمدللہ سب کا اس پر ایمان ہے، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو۔ قرآن ہمیں قریب نہیں لا سکا، سنت ہمیں قریب نہیں لا سکی۔ وجہ کیا؟ جب اساس ہماری ایک ہے، وجہ کیا؟ تعبیرات مختلف ہو گئیں، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی نزاعی مسائل نہیں ہے یہ۔ پھر کیا ہوا؟ 4 بڑی غلطیاں ہوئی ہم سے۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے تبلیغ مسلمانوں میں کرنی شروع کر دی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تحقیق کے جو مسائل تھے، جو علماء کے مسائل تھے، وہ پبلک کر دیے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ ذاتی ذوق کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا دیا۔ چوتھا کام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلا کام میں نے کیا عرض کیا؟ تبلیغ۔ تبلیغ کس میں کر رہا ہوں میں مسلمانوں کو مسلمان بنا رہا ہوں، اور میں نے یہ اپنے ذمہ داری یہ تھوپ لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا کہ میں مسلمانوں میں تبلیغ کروں۔ تبلیغ مسلمانوں میں کبھی نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ میں نے اپنا کام اللہ پہ چھوڑ دیا اور اللہ کا کام خود پکڑ لیا۔ تبلیغ صرف غیر مسلموں میں ہوتی ہے۔
جس دن مسلمانوں میں تبلیغ کا کام ختم ہوا اس دن تکفیر کا کام شروع ہو گیا. میں مسلمان اور باقی سب کافر. میں اگر دیوبندی ہوں تو بریلوی کافر, اگر میں بریلوی ہوں تو دیوبندی کافر, اگر میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں, کوئی جو مسائل ہیں تو کیا ہوا کہ سامنے والا دین میرا مکمل ہے اور حقیقت کبریٰ تک رسائی صرف میری ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے, تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا. حضرت امام غزالی کا قول ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرا ایک عقیدہ ہے, میں حنفی ہوں الحمدللہ, اور میں حنفی ہوں, میں برضا و رغبت حنفی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی شافعی, کسی حنبلی, کسی مالکی یا کسی فقہ جعفری سے متعلق شخص پر اپنی بات امپوز کر دوں.